تانو ہوئی سر وہ دوستوں نے وہاں بیٹھے دوستوں نے بہت ساری باتیں کر کے گئے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انقلاب خان صاحب کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا تھا, کوئی زیادتی ہو گئی تھی. میرا خیال تھا کہ انقلاب خان صاحب خود تو اسمبلی میں نہیں بیٹھتے, نیشنل اسمبلی میں, تو ان کے ساتھی جو وہ یہاں پہ بیٹھیں گے اور جواب بھی سنیں گے اور جواب سن کے جائیں گے. مگر یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ سوال کریں, الزام لگائیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی سنیں. سر آپ نے بڑے بڑے انقلابوں کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, شاید دیکھے بھی ہوں گے, مگر ایسا کوئی انقلاب شاید آپ نے نہ سنا ہوگا, نہ پڑھا ہوگا, نہ دیکھا ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا تھا, جس کی پارٹی کی بنیاد اسٹیبلشمنٹ نے رکھی تھی اور کندھوں پہ بیٹھنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ یہاں پارلیمان تک پہنچایا گیا اور پارلیمان کے بعد اس کو حکومت تک پہنچایا گیا. حکومت کے آنے کے بعد جنہوں نے اس کو کندھوں پہ لا کے یہاں تک بٹھایا تھا اور یہاں تک پہنچایا تھا, اس کے بعد وہ خود پشیمان ہو گئے کہ یہ کیا, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ فیلئر ہے, یہ تو فیزیبل نہیں تھا, یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ چل سکے. اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کے بنانے والوں نے خود اس کے نیچے سے کرسی کھینچ لی تھی. یہ میں بھی جانتا ہوں, یہ دوست بھی جانتے ہیں, سارے اگر یہ بیٹھے ہوتے تو یہ خود بھی جانتے کہ ان کے پیچھے کون تھا, ان کو بنانے والا کون تھا, ان کو لانے والا کون تھا, ان کو لے جانے والا کون تھا. امریکہ تو بیچارہ خام خواہ اس کو بدنام کر رہے ہیں, اس کے اوپر وہ کہیں گے کہ جی یہ مولوی ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, مگر وہ امریکہ کے اوپر تو خام خواہ جو ہے نا وہ الزام لگا رہے ہیں اور وہ سیانی بلی والی بات. تو سر جب وہ ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئی, جب کرسی چلی گئی ان کے ہاتھ سے, تو اس کے بعد اب ان کو پہلا تو انہوں نے جو ہے نا وہ جو ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, ایک بیانیہ بنایا وہ امریکنز کے خلاف, جس کا خط جو ہے نا وہ سفیر صاحب کا وہ ان کی جیب میں تھا اور وہ جلسے میں دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیے جی, یہ دیکھیے, پتہ نہیں ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا نہ اس کو پڑھا. اس کے کہ جی وہ جو نیوٹرل وہ ہو گئے, ان کے اوپر ان کا ایلیگیشن آ گیا اور پھر نیوٹرل سے ایلیگیشن ہوتے ہوتے جو ہے پھر نیوٹرل کو کہا کہ واپس آپ جو ہے نا وہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھیں. اور جب اس کے بعد وہ کندھے پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا گیا تو پھر 9 اپریل آیا. جب 9 اپریل آیا سر, تو 9 اپریل میں کسی جمہوری ملک کی تاریخ میں جو کچھ کیا گیا, ان چیئرز پہ بیٹھ کے جو کچھ کیا گیا, خان صاحب خود تو تشریف نہیں لائے, مگر آپ جیسی چیئر جو نیشنل اسمبلی کی لوور ہاؤس کی چیئر پہ بیٹھ کے جو کچھ کیا گیا وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین باب تھا. اس پہ بھی کسی کو شرم نہیں آئی, انقلاب خان صاحب کو بھی شرم نہیں آئی, ان کے حواریوں کو بھی شرم نہیں آئی. الٹیمیٹلی معاملہ کورٹ میں گیا, کورٹ کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی شاید آپشن نہیں تھا کہ اس کو سیٹ اسائیڈ کرتی اور اس کے بعد اسمبلیوں کو ریسٹور کرتی. سیٹ اسائیڈ ہو گیا, ریسٹور ہو گیا, اس کے بعد بھی معاملات کو کسی آخری جو ہے نا کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی بجائے, یا اس چیئر کی عزت رکھنے کی جو آپ جیسی ایک چیئر ہے اس کی عزت رکھنے کی بجائے جو ہے نا وہ اس طرح سے معاملے کو لے جایا گیا یا اس نہج تک پہنچایا گیا کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے. کم از کم جو لوگ پارلیمانی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے نیچے ہو گئے, باہر نکل گئے, چلے گئے. اس کے بعد پھر جو آپ کے وزیر داخلہ کبھی تھے, کبھی آپ کے وزیر اطلاعات تھے, کبھی بن جاتے تھے, کبھی وہ آپ کے چپڑاسی بن جاتے تھے, کبھی آپ کے کچھ اور بن جایا کرتے تھے. ان صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے مارچ کا اعلان کیا تھا, انقلاب خان صاحب نے جس مارچ کا اعلان کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خونی انقلاب ہوگا, خونی انقلاب ہوگا. آپ تھریٹ کر رہے ہیں, پبلک کو تھریٹ کر رہے ہیں, آپ ایک وقت میں رائٹ آف ایسوسیشن مانگ رہے ہیں, دستور کی ایک آرٹیکل کو انووک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اجتماع کا حق دیا جائے, ہمیں آپ جو ہے وہ اجتماع کا حق مانگتے ہیں, آپ اکٹھے ہونے کا حق مانگتے ہیں, آپ مارچ کا حق مانگتے ہیں, آپ آزادی, آپ لیبرٹی مانگتے ہیں, مگر اس سے پہلے ساتھ آپ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو مارچ جو ہوگا یہ خونی انقلاب ہوگا. تو اسی دستور میں اس آرٹیکل 14, 15, 16, 17 سے پہلے ایک اور آرٹیکل بھی ہے سر, آرٹیکل 9, وہ لائف کا, پبلک کو لائف کا حق بھی دیتا ہے, ان کی پروٹیکشن کا, ان کی سیکیورٹی کا حق بھی دیتا ہے.
تو کیا جب سیکیورٹی کا حق جو ہے وہ دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس سیکیورٹی کا کسٹوڈین کون ہوا کرتا ہے؟ اس سیکیورٹی کا کسٹوڈین جو ہے وہ حکومت وقت ہوا کرتی ہے. یہ حکومت وقت کا، یہ حکومت، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھیں سر. ٹائم نہ دیکھو سر. نہ سر، یہ ٹائم آؤٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک. تو ہاں سر، وہ پبلک کی سیکیورٹی کی ذمہ دار جو ہوتی ہے، وہ جو گارڈین ہے، اس کے لیے حکومت وقت ہوا کرتی ہے. تو آرٹیکل اگر 9 کو انووک کیا گیا اور اس انووک کرنے کے بعد جو ہے وہ خون خرابہ نہیں ہوا، ان کو کسی کو چوٹ نہیں لگی ہے، ان کو کسی سے لگی. اپنا اعظم سواتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے چوٹ لگی ہے، مگر وہ چوٹ یا چوٹ کی جگہ وہ نہیں دکھا سکتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چوٹ یا چوٹ کی جگہ وہ نہیں دکھا سکتے، تو باقی لوگ بھی نہیں دکھا سکتے، نہ چوٹ دکھائیں گے نہ چوٹ کی جگہ دکھائیں گے. ان کو یہ میرا پورا دعویٰ ہے سر. تو سر یہ جو کچھ اس رات کو کرنے کی سازش کی گئی تھی، اس سازش کو جو ہے وہ عملی جامہ اگر پہنانے سے اگر رانا ثناء اللہ نے یا اس حکومت نے اس سازش کو ناکام بنا دیا، تو اس پہ تو حکومت کو جو ہے مبارکباد دی جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کے اوپر تنقید کریں، 4-5 لوگ جو ہے نا اس کے اوپر تقریریں کریں اور اس کے بعد چلتے بنے. سر اس رات یہاں پہ درخت جلے، میٹرو جلی. انہوں نے خود سوزی کی تھی، درختوں نے، میٹرو نے خود سوزی کی تھی، خود بخود آگ لگ گئی تھی. یہ وہ شیلنگ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی شیلنگ کے نتیجے میں آگ لگی. یہ شیلنگ جو ہے نا وہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ لو تھا. یہ کیا انہوں نے آتے سار جو ہے نا کیا پہلے آنسو گیس کے شیل خریدے تھے؟ یہ تو سارے آپ کے زمانے کے پڑے ہوئے تھے. اگر وہ سب سٹینڈرڈ تھے تو آپ نے لائے تھے، اگر کسی اور سٹینڈرڈ کے اچھے سٹینڈرڈ کے تھے تو وہ آپ نے لائے تھے. وہ اگر کوئی تھوڑی بہت شیلنگ ہوئی بھی ہے تو وہ میرا 9 کو انووک کرنے کے لیے وہ بہت ضروری تھا. سر ایک چیز جو میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، جو میسج جو جا رہا ہے، جو کورٹ کے حوالے سے میسج جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب تشریف لائے، ہم نے نہیں روکا، JUI تشریف لائی، ہم نے نہیں روکا. کیا یہ جو JUI، میں چونکہ JUI سے تعلق رکھتا ہوں، تو JUI کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، کیا یہ اس طرح کے ایگریمنٹ پہ کسی ایگریمنٹ پہ تیار تھے؟ کیا وہ ایگریمنٹ عدالت میں پیش نہیں ہوا سپریم کورٹ میں؟ کیا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کے لیے آفر نہیں کی گئی؟ ہم نے اس ایگریمنٹ کو اس دن مانا تھا سر، جس وقت یہ ایگریمنٹ انہوں نے ہم کو آفر کیا تھا، اور ہم اس جگہ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے تھے. کیا انہوں نے جو کورٹ کا آرڈر تھا اس کو مانا تھا؟ سر انہوں نے کورٹ کا آرڈر نہیں مانا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی الزامات اس وقت لگ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر لگ رہے ہیں. وہ مجھے بہت احترام ہے، میرا سب کچھ جو اس کورٹ سے وابستہ ہے، مگر اس وقت جو الزامات لگ رہے ہیں فیسیلیٹیشن کے، کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا یا ادھر تک آنے کے لیے، میں اس بات پہ خود بلیو نہیں کرتا، مگر یہ الزام لگا کورٹ پہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ادھر تک پہنچایا گیا، ورنہ یہ بھائی صاحب تو پشاور سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو اٹک کا پل پار نہیں کر رہے تھے. تو جو شخص جو انقلاب خان سر بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ میں جب کوئی ایلیگیشن آتا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کچھ، مگر سوشل میڈیا پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے. شاید کچھ چیزیں جو ہے جج صاحبان پڑھ بھی لیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے، مگر چونکہ ہم اس کورٹ سے وابستہ ہیں تو اس لیے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے. تو جو کچھ اس آرڈر کے پاس ہونے کے نتیجے میں یا اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کے کرنے کے نتیجے میں، جو اس آرڈر کو وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں، جس میں خان صاحب نے خود پٹیشن فائل کی ہوئی تھی اور بابر اعوان صاحب ان کے وکیل تھے، جو کچھ سپریم کورٹ کے بارے میں کہا گیا مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں اگر عدالتیں جو ہے وہ نہ آئیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. سر کوئکلی ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم نے JUI کو وہ دیا تھا، JUI کی مثال میں نے دے دی. سر اس پارلیمنٹ لاجز میں آپ کی ڈائریکشن پہ جب پولیس گھسی تھی اور اس میں علماء کی پگڑیاں گرائی گئی تھی، اس میں مجھ پہ جو ہے نا وہ جو تشدد ہوا تھا، باقی علماء پہ جو تشدد ہوا تھا، جو آپ کے MNAs بھی ہیں، کیا وہ ان کے اس کے اوپر نہیں ہوا تھا؟ کیا اس کے بعد یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے رہے؟ یہ میڈم راشدہ یاسمین کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے. مجھے بہت احترام ہے، ہماری بہن ہے، بڑی بہن ہے، ہمیں بہت عزت ہے ان کی،
مگر کیا انہوں نے بھی اسی طرح سے لینگویج استعمال نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے بھی پولیس والوں کو گالیاں نہیں دی تھی اسی گاڑی سے نکل کے؟ ان کو کسی پولیس والے نے ہاتھ لگایا تھا جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ تو سر یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو انقلاب خان، آپ نے چی گویرا کو بھی پڑھا ہوگا، آپ نے فیڈرل کاسٹرو کو دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، تو کیا وہ یہ انقلاب خان والی حرکتیں کرتے ہیں کہ سرکار کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اپنی صوبائی حکومت استعمال کرتے ہیں، اس کے فنڈز استعمال کرتے ہیں، اس کی کرینیں لا کے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو اگر یہ چی گویرا نے اور فیڈرل کاسٹرو نے ایسا کیا ہے تو پھر میں بھی ان کو جو نا پڑھنا یا ان کے متعلق جو چیپٹرز ہیں کتابوں میں ان کو یقیناً پھاڑ دوں گا، اور اگر انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہے تو میں پاکستانی عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا چیپٹر بھی پھاڑ دیا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ دنیش کمار صاحب۔